हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज प्लेस बुक रश मंगा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को स्टोरी समझने में आसानी हो। ग्रे बालों वाला लड़का नाम दोजिन शादीशुदा है और ये ब्राउन बालों वाले लड़के लियाम इनका बड़ा भाई है और ये रेड बालों वाला लड़का सोली नाम दोजिन का बहनोई है। शादी से पहले नाम दोजिन सोली को पसंद किया करता था, लेकिन अब ली हामिन सोली को पसंद करता है और ये दोनों हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स भी हैं। ये तो हो गया इन सबका इंट्रोडक्शन। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में रात को सुनसान गली, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दो लोग आमने सामने। एक शख्स गुस्से से चिल्लाता है, आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। सामने वाला लड़का जो पसीने से भीगा है हाथ जोड़कर कहता है, अरे थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ, ज्यादा हो गया है गुस्सा। लाल बालों वाला लड़का आंखें लाल, वो कहता है मैं पुरसुकून हूँ, जबकि उसका चेहरा चीख चीख के कहता है कि वो पुरसुकून नहीं है। फिर वो असल बात उगलता है, ये गुस्सा आज का नहीं, काफी दिनों से पक रहा है। अब उसकी आवाज दर्द से बाहर आ गई है। ये सब किसी हयोंग की वजह से है। कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसने इसकी नींद, सुकून, सब कुछ छीन लिया है। एक अपना वाला लड़का जिसके माथे पर पसीना है, वो भी इस वाकया के बारे में सोच रहा है। दर्द एक तरफ नहीं हयोंग, मैं भी उस रात के बारे में भूल नहीं पाया हूँ। मुझे भी बार बार अजीब व करीब ख्यालात आ रहे हैं। दोनों बहुत करीब। लाल बालों वाला लड़का कंधे पे हाथ रखे हुए किस सीन दिखाया जाता है, वो इंसिडेंट का फ्लैशबैक था। इसके बाद फिर वो सारी गलती हयोंग पे डाल देता है। बालों वाला लड़का रात की सर्दी में मुंह से भाप निकालते हुए, दिल पर हाथ रखा हुआ, आंखों में आंसू कहता है, आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर हमें एक दिन पहले का वाकया दिखाया जाता है। नौकरी मिलने से पहले एक सफर, सब दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं। फिर एक दोस्त बोलता है, हाँ अभी नहीं तो अगला सफर मेरी रिटायरमेंट मनाने के लिए होगा। फिर लाल बालों वाला लड़का सोलो हयोंग कप से चाय या कॉफी पी रहा होता है। अचानक से कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो चौंक कर देखता है, उसे समझ नहीं आ रही कि अब क्या होने वाला है। दोस्त ब्राउन बालों वाला बहुत खुशी से चहक कर बोलता है, हम अपने सोलो हयोंग को अभी से बाद में ट्रिप पर ले जाना चाहते हैं। सोलो हयोंग शर्मा कर देखता है। सोलो हयोंग ली हामिन की चार्मिंग वाली बात सुनकर शर्मा गया है और दिल में उसे डांट रहा है। वो दिल में सोच रहा है कि वो कितना नालायक है। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसकी बातों से मेरी क्या हालत हो गई। मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया और खुद आराम से ओह कह रहा है। बेशरम कमीना, इसको पता भी नहीं कि इसकी बातों से मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। 3 या 4 दोस्त कॉफी का कप पकड़े ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं। लाल बालों वाला सोलो हयोंग और ब्राउन बालों वाला ली हामिन सामने बैठे हैं। पीछे से 2 दोस्त बात कर रहे हैं। एक दोस्त पूछता है, कल के 4 लोग और तुम्हारे प्यारे बिनोई को मिलाकर होंगे। दोस्त मजाक में सोलो हयोंग को ब्रदर इन लॉ बोल रहे। नाम दोजिन ने सोलो हयोंग के कंधे पर हाथ रखा है। वो हंस कर कहता है, इसे कम से कम होश में तो रहने दो। अब तीसरा दोस्त पूछता है कि ठीक है 4 लोग हो गए, क्या तुम्हारा वो लवर भी ट्रिप पर आ रहा है। दोस्त मजाक में सोलो हयोंग को प्यारा लवर बोल रहे हैं। दोस्तों को पता है कि ली हामिन सोलो हयोंग को पसंद करता है, नहीं आ रहा है क्योंकि उसे टीचर ने बुला रही है, इसलिए वो ट्रिप की प्लानिंग में शामिल नहीं होगा। फिर ली हामिन बोलता है, नाम दोजिन को भी बुला लिया है, वो भी आएगा, टेंशन नहीं लो। अरे मैं तो अब और भी ज्यादा डर गया हूँ यार, ट्रिप तो सिर्फ 2 दिन की है, फिर जो 4 लोग जा रहे हैं ये ग्रुप तो बहुत खतरनाक बन जाएगा। का कोई ना कोई लड़ाई तो हो ही जाएगी। फिर कुछ देर बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। ली हामिन हाथ में गन पकड़े खड़ा है और थके हुए एक्सप्रेशन के साथ सोच रहा है, मुझे पता था ऐसा ही होगा। पीछे सोफे पर नाम दोजिन नशे में धुंध पड़ा है, ओह कर रहा है और खराटे ले रहा है। फिर हमें कुछ लोग आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। फिर एक बंदा कहता है, हालांकि थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर नाम दोजिन अब भी खुद पर किस हद तक काबू रख सकता है। फिर दूसरा दोस्त बोलता है, हालांकि नाम दोजिन यहाँ नहीं है, पर इसका एक छोटा भाई है जो इसके नक्शे कदम पर चल रहा है। दोस्तों के कहने का मतलब ये है कि पहले नाम दोजिन सोलो को पसंद करता था, अब उसका छोटा भाई भी सोलो को पसंद करता है। फिर हमें दिखाया जाता है ली हामिन शराब पी रहा होता है, तो उसे पीछे से डांटता है, हाँ क्या तुम्हें शराब की लत लग गई है, अभी जवानी में ही पीने की आदत डाल दी तुमने। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ नाम दोजिन नशे में धुंध पड़ा होता है। ली हामिन नाम दोजिन से कहता है, तुम्हारा इरादा क्या है, सब कुछ बर्बाद कर देने का। ली हामिन के कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, फिर भी सोली के पीछे पड़े हुए हो, तुम क्या अपना घर सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हो। फिर ली हामिन सोफे पे से कचरा साफ करते हुए कहते हैं, पहले ये गन साफ करते हैं।
کیونکہ پورا کمرہ بکھرا پڑا ہے۔ بعد میں تیرے اور میرے بیچ والا ایشو کلیئر کرتے ہیں۔ پیچھے سے سولی اچانک سے آ کر کہتا ہے، تم گھر جا سکتے ہو، میں گن صاف کر دوں گا۔ سولی اپنے من میں سوچ رہا ہے، اوہ کیا یہ نام دوجن کا چھوٹا بھائی ہے؟ میں سمجھتا تھا کہ یہ بگڑا ہوا لڑکا ہوگا کیونکہ یہ نام دوجن کا چھوٹا بھائی ہے، پر یہ تو اچھا لڑکا نکلا۔ اب جب اسے دیکھ رہا ہوں، اچھا ہی ہے کہ نام دوجن جیسا زیادہ دکھتا نہیں ہے۔ پھر لی حامن بڑے پیار سے بولتا ہے، بلانے اور بٹھانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ پھر سولی سے بغیر دیکھے بولتا ہے، ہاں بائے۔ سولی سے منہ ہی نہیں لگا رہا، ہاں بائے بول کے جان چھڑا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے سولی ابھی اسے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر لی حامن گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنے من میں سوچتا ہے، لگتا ہے مجھے اگلی دفعہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لانا چاہیے، میرے پاس ابھی بھی کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ لی حامن رات کو باہر چلتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کڈ کہہ رہا ہے، مطلب وہ سوچ رہا ہے کہ میں ایسا بچہ کیوں ہوں جو اپنے بھائی کے محبوب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اچانک سے اسے ٹائم کا خیال آتا ہے، وہ سوچتا ہے ٹائم کیا ہوا ہوگا۔ وہ پینٹ میں ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہے، اسے جھٹکا لگتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، میں اپنا موبائل ادھر ہی چھوڑ آیا، آؤچ۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے۔ اب لی حامن اسی جگہ واپس آیا ہے جہاں وہ اپنا موبائل چھوڑ آیا تھا۔ اسے پتا ہے بنا بتائے کسی کے گھر میں گھس رہا ہے، اس لیے سوچ رہا ہے کہ میں چپ چاپ سے موبائل اٹھا کے واپس آ جاؤں گا تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ پھر وہ آہستہ سے دروازہ کھولتا ہے اور دھیرے دھیرے روم کے اندر جاتا ہے۔ اسے یاد آ رہا ہے کہ موبائل کچن میں ہوگا۔ پھر وہ اچانک سے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں تنگ رہ جاتی ہیں۔ سولی نام دوجن کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے، دونوں کے چہرے بہت پاس ہوتے ہیں، ہونٹ قریب ہوتے ہیں، آنکھیں بند اور گال ٹماٹر کے جیسے لال ہوتے ہیں۔ سولی نے نام دوجن کے بال پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دونوں نروس ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے کلوز ہیں کہ کس کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں۔ ان دونوں کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر لی حامن کا چہرہ فل شاک میں ہے کہ پھٹی ہوئی، منہ کھلا، پسینہ اوپر نیچے بہہ رہا ہے۔ پھر وہ اچانک سے سولی سے ٹکرا جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ بول بھی نہیں پاتا ہے، بس کہتا ہے یو۔ پھر سولی کہتا ہے کہ تم گھر نہیں چلے گئے تھے، پھر گھبراتے ہوئے کہتا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ پھر سولی گھبرائے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں کہتا ہے، کیا تم نے سب کچھ دیکھ لیا؟ پھر اچانک سے وہ رونے لگ پڑتا ہے۔ لی حامن اسے روتا ہوا دیکھ کر کنفیوز ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے، من رکو، تم رو کیوں رہے ہو؟ نام دوجن سو رہا ہے، پہلا بندہ بولتا ہے۔ نام دوجن کے اٹھنے سے ماحول اور بھی زیادہ عجیب ہو جائے گا، مطلب ماحول ابھی بھی بہت زیادہ عجیب ہے اور انہیں ٹینشن ہے کہ اس کے جھاگنے سے اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ پھر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ پہلے چلو باہر چلتے ہیں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پھر ہمیں گھر کے باہر کا سین دکھایا جاتا ہے، دونوں ایک ساتھ بینچ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سولی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اسے گھر سے باہر تو لے آیا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہوں۔ پھر لی حامن اچانک سے کہتا ہے، کیا یہ تم اپنے برادر ان لو کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ تم میرے ساتھ نہیں کر سکتے؟ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لی حامن گھبرایا ہوا ہوتا ہے، چہرے پر پسینہ، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی، منہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے لیکن رک جاتا ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے سولی گھبرایا ہوا اور نروس ہوتا ہے، اس کے چہرے پر پسینہ آ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، میں سچ میں کس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ نام دوجن کو پسند کرتا ہے یا نہیں، تو کنفیوژن میں اس نے تھوڑا ماحول بنا دیا، مطلب تھوڑا فلرٹ کر دیا، تھوڑا کلوز ہو گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر جب حامن یونگ نے اسے کہا کہ کیا تم یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں کر سکتے ہو، تو وہ ڈر گیا اور بول رہا ہے کہ آج کل کے بچے بہت بولڈ ہیں۔ اوپر سے بول رہا ہے کہ آج کل کے بچے بہت بولڈ ہیں اور اندر سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ سولو کا دل لی حامن کے پاس بیٹھنے سے زور زور سے دھڑک رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی والی فیلنگ ہے، یہ دوستی والی فیلنگ ہے یا پیار والی فیلنگ ہے۔ پھر اچانک سے لی حامن بولتا ہے، ارے ٹینشن مت لو، جب تم کسی کو پسند کرتے ہو تو ایسی سچویشن میں دل کا تیز دھڑکنا بالکل نارمل ہے۔ پھر سولو چڑ کے بولتا ہے، میں بچہ نہیں ہوں، مجھے سب پتا ہے فرق کا۔ پھر لی حامن اسے چھیڑتے ہوئے کہتا ہے، تم چھوٹی سی بات پر اتنے سویٹ ہو رہے ہو، تم بچے ہی ہو۔ لی حامن کا اسے بچہ بولنے سے تنگ آ گیا اور چڑ رہا ہے۔ پھر ہمیں لی حامن کو دکھایا جاتا ہے، ہاتھ پہ منہ رکھے ہوئے بورنگ والا ایکسپریشن دکھا رہا ہے، اسے مزہ آ رہا ہے سولو کو چڑھانے میں، وہ اندر سے شرما رہا ہے اور اوپر سے غصہ دکھا رہا ہے۔ پھر اچانک سے لی حامن سولو کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے،
سولو شوق میں ہے، کچھ بول ہی نہیں پا رہا، بس حیرانی سے اسے دیکھے جا رہا ہے۔ حامد سولی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے کچھ خاص نہیں، بس ایک چیز چیک کرنی ہے۔ پھر سولی گھبرائے ہوئے ڈرتے ہوئے اچانک سے چلا کے کہتا ہے ہاں کیا، تمہیں کیا چیک کرنا ہے؟ پھر سولی لی حامد کا ہاتھ اپنے اوپر سے چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر لی حامد سولی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چپ چاپ رہو، ہلو مت۔ پھر وہ کھینچ کر اسے اپنے بالکل پاس لے آتا ہے اور کس کر دیتا ہے۔ سولی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگ پڑتا ہے۔ سولی آہستہ سے کہتا ہے نہیں رک جاؤ پلیز، 1 منٹ رکو نا پلیز، بس ایک بار میری بات سن لو۔ لیکن جب لی حامد اس کی کوئی بات نہیں سنتا تو سولی گھبرا جاتا ہے اور گھبراہٹ کے مارے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیتا ہے اور لی حامد کو کس کرنے دیتا ہے۔ پھر لی حامد رک جاتا ہے، سولی کی چیسٹ کو چھوتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے اوہ تم کچھ کر کیوں نہیں رہے ہو؟ سولی شرماتے ہوئے گھبرا کے تیز چلا کے کہتا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر اپنے من میں کہتا ہے میرا سینہ زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ پھر لی حامد سولو کے بالکل قریب آ کے کہتا ہے تمہارا دل تو بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ سولو گھبرا جاتا ہے، کچھ کہہ نہیں پاتا ہے۔ پھر لی حامد سولو سے پوچھتا ہے اگر تمہارا دل میری وجہ سے تیز دھڑک رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میں پسند آ گیا ہوں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اب تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے اپنی فیلنگز کے بارے میں، اور اگر تمہیں اپنی فیلنگز ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اپنی فیلنگز کو ختم کر دو۔ لی حامد آئی لیو فرسٹ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور سولی کنفیوز ہو کے وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ پھر لی حامد کوئی بات سوچ رہا ہے لیکن تبھی اسے یاد آتا ہے کہ اس کا موبائل اوپر رہ گیا ہے، اس لیے وہ پریشان ہو کے کہتا ہے میرا موبائل، مجھے دوبارہ اوپر جانا پڑے گا۔ حامد چلا جاتا ہے، سولی وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ حامد کے چلے جانے کے بعد سولی کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہمارا چیپٹر 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو، کمنٹ کرو، شیئر کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں۔ بائے بائے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔